اب قرآن پاک میں ہم جب چلتے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان فرمایا، ایک خصوصیت دیکھیں، کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں ٹھہرو، آپ اور آپ کی بیوی، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، نبیوں کو پکارا جا رہا نا، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، یہ نبیوں کا خطاب ہے، لیکن پورے قرآن نے یا محمد کہیں نہیں کہا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یا محمد اس طرح سے پکارا نہیں گیا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب جب پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سبحان یا اللہ، ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ، یہ ساری باتیں ہیں۔ جب اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجی، سبحان اللہ، اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ، رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی باریکیاں اس میں بیان کی گئی۔ محبوب کا سینہ کیسا ہے، الم نشرح لک صدرک، واہ واہ، محبوب کی آنکھیں کیسی، ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کے ہاتھ کیسے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، واہ واہ، محبوب کے قدم کیسے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، سبحان اللہ، محبوب کا ذکر کیسا ہے، ورفعنا لک ذکرک، واہ واہ، تو قرآن پاک نے تو محبوب کی پورے قد و قامت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا یہ عشق والوں کی بولی ہے، جیسی چیز آپ ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں ویسی موتیاں اس کو ملیں گی۔ پھر میں وہی بات دہراؤں گا، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمایا قرآن میں، جانتے ہیں؟ 3 مثالیں میں دیتا ہوں، 3 مثالیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اقطاع النسل ہے، یعنی کٹی ہوئی نسل۔ تو یہ بات محبوب کے سینے پر گرا گزری، تو رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں رب کی عبادت کریں، قربانی کریں، آپ نہیں آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ رب کا جواب دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات یہ محبوب کے چرچے ایسے، اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا، مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں، اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا، آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں، سبحان اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں ہے۔ بے شک، بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جتنے بھی سیند لگانے کی کوشش کی، ایسا جواب قرآن میں فرمایا۔ ابو لہب نے کہا تھا نا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا جب دعوت دین آپ نے شروع فرمائی؟ تو یہ جملہ حضور کو پہلی مرتبہ کسی نے کہا ہے، کیونکہ وہ بلند اخلاق تھے، 40 سال تک مکہ والے آپ کے اخلاق کی قسم کھاتے، اس وقت یہ جملہ سخت تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور ایسی لعنت پڑی ہے کروڑوں مومنین قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے اور اس گستاخ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آیتوں کے اترنے کا سلسلہ رک گیا، کافی دنوں تک آیتیں نہیں آئیں، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کفار نے، ودع رب محمد محمد، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی محبوب کے قلب پر گرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت پوری نہیں بلکہ پوری سورہ اتار، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سبحان اللہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، جہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے بیان کرنا سنت الہی ہے، سبحان اور اللہ، ان کے دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا
وہ توڑ جواب دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان ویسے تو ختم نہیں ہوگی چرچا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جو قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ. صرف اتنی بات میں آپ کو کہوں, ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کر لینا, آپ کو میں بتاتا ہوں انا اعطیناک الکوثر, اللہ اس کی تفسیر پر آپ دیکھیں گے بہت سارے مفسرین نے فرمائی, صرف ایک سورے کی تفسیر پر کتاب پوری لکھی گئی ہے. سورہ کوثر 3 آیتوں والی سورہ ہے, سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک. اس کی تفسیر پر پوری کتاب موجود ہے جو 1000 صفحات کی ہے. صحیح. تو یہاں پر جو فرمایا رب تعالیٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز؟ اس کو سمجھانے کے لیے عربی کا ایک قول آپ کے سامنے تھوڑی سی گرامر کی بات. جی. عربی میں اس کی فصاحت اور بلاغت بہت معنی رکھتی ہے سمجھنے کے لیے. کئی الفاظ ہوتے ہیں. اب جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں, ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے. دین کا اپوزٹ وائٹ, بلیک, یہ سب چیزوں میں اپوزٹ ضد ہوتی ہے. تو عربی میں قلیل ہے, اس کے اپوزٹ جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ کثیر ہے. کثیرات. لیکن عربی میں صرف ایک ہی اپوزٹ نہیں ہوتا. اب اس کثیر سے کچھ زیادہ بولنا ہو, زیادہ بولنا, تو اس کو کہتے ہیں اکثر. اکثر. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو, سپرلیٹو ڈگری. ہاں سپرلیٹو ڈگری, تو واہ. کوثر ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ قلیل کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی متاع الدنیا قلیل. اللہ. محبوب آپ فرماتے ہیں پوری دنیا کا یہ سامان تھوڑا قلیل. اب اس میں سارے انسان, جنات, چرند, پرند, درخت, پیڑ پودے, ساری چیزیں آ گئی. دنیا کا سارا سامان کیا ہے؟ قلیل. قلیل. پوری کائنات یہ قلیل ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہو تو کیا ہے؟ کثیر. تو اس دنیا سے اگر 2 گنا کوئی چیز دی گئی ہو تو کثیر کہیں ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کثیر بھی نہیں, اکثر بھی نہیں. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے. ہاں سبحان اللہ. اب کون پہنچ سکتا ہے اس حد تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا. یہ کیسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے, اللہ, اس کی لمٹ طے کرنا تمہارے بس کا کام. اور اسی لیے سچ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں. واہ 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 واہ. ترتیب دیکھیں سورہ رحمان, جی. کوئی پڑھتا ہے, پہلی آیت ہے الرحمن, اس کے بعد کیا ہے علم القرآن. جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جی. 3 آیتوں کو دیکھیں آپ, ترجمہ میں جائیں گے اگر آپ, رحمان, علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ خلق الانسان, جس نے انسان پیدا. جب انسان پیدا کرنے والا یہ مقام تیسرے نمبر پر ہے تو قرآن سکھایا کس نے؟ پہلے یار علم القرآن. واہ واہ. علم القرآن, علم القرآن تو پہلے آ رہا ہے. اس کے بعد خلق الانسان, واہ واہ واہ. انسان کو پیدا کیا. تو یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انسان اول کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے علوم عطا. واہ 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 سبحان اللہ. اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئی تو ابتدائی جو چیزیں تھی تو وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا, پڑھو. عام طور پر اس پر نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مبتدی ہو, بالکل بگنر جس کو کہتے ہیں, شروعات کا معاملہ ہو, جس کو کہے جیسے میں کہوں ویسے کہو. اب یہ کہنا کہ پڑھو تو مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو کہا جائے کہ پڑھو. اور اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے نا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو یہ آیت کئی جگہ ہے. کس کو کہی جا رہی ہے؟ رسول کو, جس پر قرآن اترا ہے. اے محبوب یاد کرو جب رب نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں, تو یاد کرنے کی بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود رہا ہو. یاد کرو. واہ 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 مفتی صاحب, یاد کرو. خوبصورت نقطہ ہے. واہ, تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے. کمال ہو گیا. یہ بھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہوا ہے تو پہلے ہوا تو حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے مفتی صاحب. یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر, کیا بات ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہی اول وہی آخر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اذکار جمیلہ جو قرآن پاک میں اس کا سبحان اللہ. یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام اذکار جمیلہ اور آپ کے چرچوں کو دیکھ کر کوئی اتنا غلوی نہ کر جائے کہ حضور کو خدا کی طرح تکلیف ہے. بالکل صحیح. یہاں پر بھی آپ کو یہ لے کر کے چلنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی مقام ہے وہ حضور ہے.
واہ یہاں پر فیصلہ کن بات آتی ہے تو حافظ جمال شیرازی کی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق، جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، واہ 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 خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے یا رسول اللہ، بس حاصل کلام یہی ہے۔